جنید بھائی، میں کافی دنوں سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو چائنا کا ہم نے سی پیک بنایا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ادھر سے یہ آئے گا، وہاں سے فلاں مال آئے گا، ڈمکا مال آئے گا، مطلب ادھر سے آنا ہی آنا ہے. سڑک بھی ہے تو آنا ہی ہے، اور سڑک پہ ٹرک بھی ہے وہ بھی آنا ہی ہے. مطلب ادھر سے حالانکہ سڑک کبھی آتی نہیں ہے، سڑک جو آ رہی ہے وہ جا بھی رہی ہے، لیکن اس کا پھر منہ ادھر ہوئے نا ساڑھے والوں. مطلب ادھر سے آنا آنے ہماری طرف سے کچھ نہیں جانا کہ آپ صرف سی پیک سے پینچر ہی لائی جانے انہوں نے. یہ بھی دیکھیں نا، ہم نے اپنا مذاق خود اڑانا شروع کیا ہوا ہے کہ جناب جب سی پیک اپنے فل بلوم پہ شروع ہو جائے گا تو ہمارے حصے میں آئے گا کیا؟ ہم نے صرف وہاں سے آنے والے ٹرکوں کو پنکچر لگانے اور پنکچر کی دکانیں کھولیں. کبھی آپ غور کریں کہ یہ 24-25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے الحمدللہ، کوئی اس میں کمی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم چین کو دیکھیں. آپ کئی چیزیں ایسی ہیں چین ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور وہی چیزیں چین امپورٹ بھی کرتا ہے. اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے، اس کو چیزوں کی ضرورت ہے. وہ پروڈیوسر مارکیٹ بھی ہے تو کنزیومر مارکیٹ بھی ہے بہت بڑا. دیکھیں اتنی بڑی اکانومی ہے چائنا جو ہے، اس کی جو ٹریڈ کا جو والیوم ہے نا، اس کی تجارت کا حجم ہے وہ 17.7 ٹریلین ڈالر ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو اس کی امپورٹ ہے وہ 3 ٹریلین ڈالر ہے. اگر ہم اس کی امپورٹ کا صرف 1% حصہ بھی حاصل کر لیں نا، پاکستان جو اس کا ہمسایہ ملک ہے جس کو کہتے ہیں پاک چین دوستی اور فلاں شہد نہر میٹھی پتہ نہیں کیا کیا، یعنی اگر ہم چین کی ٹوٹل امپورٹ کا 1% حصہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنی ٹوٹل ایکسپورٹ کا حجم جو کراس کر جاتے ہیں. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ 23-24 ارب ڈالر ہے. تو اگر ہم 1% تو 30 ارب ڈالر تجاوز کر جاتے ہیں. لیکن اس طرح ہم نے کوئی سوچا بھی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے صرف چین سے لینا ہی لینا ہے، امداد بھی لینی ہے، امپورٹ بھی وہیں سے ہونی ہے. جو چیز اٹھاؤ چائنا سے آئی ہے، چائنا کی ہے، چائنا کی ہے. چائنا میں کبھی نہیں آپ نے سنا کہ یہ پاکستان سے آئی ہوئی چیز. حالانکہ میرا خیال پرافٹ اس لیے نہیں لے رہے کہ چائنا کا پرافٹ ہے، چھوڑو کنک چلے گا. اور آپ یقین کریں کہ چین جو ہے وہ پاکستان سے اتنی چیزیں منگوانے کا متمنی ہے، اتنی چیزیں منگوانا چاہتا ہے، سوائے یہاں سے بندے جانے کے علاوہ چین اور کوئی چیز جاتی ہوئی نہیں دیکھی. اور چینی ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بھی بھیجیں یہ بھی مطلب پچھلے 2-3 سال سے میں سن رہا ہوں کہ وہ بھینس کا دودھ اور بھینس حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے. اس کے لیے اس نے لاہور میں اپنے ادارے بٹھا دیے ہیں کہ یہاں سے ایمبریو بنا کے بھینس کا تو وہ لے کے آئیں. ہم نیلی راوی کی بھینس کا دودھ پینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اتنا رچ ان فیٹ ہے کہ اس کے لیے کریزی ہے. 2-4 دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ کے حیران رہ گیا، بلکہ شرمندہ ہوا کہ وہاں سے کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. پاکستان جو ہے اس میں بہترین دنیا کی لذیذ ترین چیری جو ہے ہمارے گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے. بہترین اور بے شمار چیری ہے. اگر اس کی پروسیسنگ اچھی کر لیں، اس کی پیکنگ اچھی کر لیں تو ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب چین جو ہے وہ 2.7 بلین ڈالر کی چیری امپورٹ کرتا ہے. اس میں سے 2.4 بلین ڈالر کی جو ہے وہ چلی سے امپورٹ کرتا ہے. اور چلی چین سے کتنا دور ہے؟ 20,000 کلومیٹر دور. یعنی تقریباً 90% چیری جو ہے وہ اپنی ضرورت کی وہ چلی جیسے ملک سے، اتنے دور دراز کے ملک سے امپورٹ کرتا ہے. اور اپنے ہمسایہ ملک پاکستان سے وہ 1.5 پاؤ چیری بھی امپورٹ نہیں کر رہا. اچھا، چائنا پاکستان سے چیری پتہ کیوں نہیں لیتا؟ یہ شاپر ڈبل نہیں کر کے دیں. وہ ایس کر کے نہیں لیندے نا کو چیری کہ کتے چیری بیچن آن تے نال قرضہ نہ مانگ لین. اچھا جنید بھائی، ہمارے حکمرانوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، بولے چائنا میں اپنی چیری لے کر جائیں اور چینیوں کو جب جا کے یہ چیری دیں اور قرضہ لینے کے لیے چینیوں کے چیری پہ جائیں. چین پوری دنیا سے 30 ارب ڈالر کا گوشت امپورٹ کرتا ہے. اچھا، گوشت کا ایکسپورٹر بھی ہے ویسے چائنا، لیکن امپورٹر بھی ہے. 30 بلین ڈالر کا گوشت امپورٹ کرتا ہے. اگر پاکستان تھوڑا سا ہمت کر کے صرف چائنا کو گوشت امپورٹ کرنا شروع کر دینا تو صرف ہماری جو چائنا کے ساتھ ایکسپورٹ ہے اس میں 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے. چین ہم سے گوشت بھی نہیں لیتا؟ نہیں تو کہتا گوشت ہے ساڑھا. وہ تو لے لے، لیکن گوشت کے حوالے سے اس کے کچھ سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں جو ہم میٹ نہیں کرتے. بولو کہ اوران دا گوشت مانگ دینے تھے، اسی گردن دے دینے. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز جو ہے یہ پہلے ایریڈیکیٹ کرو. منہ کھر کی بیماری جو ہے یہ اپنے یہاں سے اس کا خاتمہ کرو. بکریاں ماسک لا کے بھیج دیو. بکرے نہیں ہے، بھینسوں کو گائیوں کو ہوتی ہے. اسی طرح چائنا جو ہے وہ
कोई 12-13 अरब डॉलर की डेयरी प्रोडक्ट्स, ये मक्खन, पनीर, खुश्क दूध, ये इंपोर्ट करता है। हम बआसानी, जाहिर है हमारे पास इतना डंगर है कि डंगरों डंगरी हो पाए हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो 3-4 अरब डॉलर की आसानी के साथ जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट कर सकता है, अगर करना चाहे तो बिल्कुल। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਫ ਵਾਲਾ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ कंफ्यूज ਹੋਈ बैठी ਹਾਂ सुन के। ये दोनों बातें ठीक हैं, उनको आमादा करना पड़ेगा हमें कि आप हमसे लें, और खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं कि आप ले लें। सही बात। ज़ाहिर है ट्रेड बढ़ाने के लिए यही कुछ करना पड़ता है ना। आप मार्केट में जाके ग्राहक तलाश करते हो और अपनी प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते हो कि वो इस काबिल है कि ले लो आप। सर हमारे डंगरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों की दुकानों में फजूल बैठे रहते हैं। यार क्या बात है, तेरी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। उधर हटा, उधर हट। ये क्या कर रहे हो? हट, हट। ये क्या कर रहे हो? यदि ऐसे महीने तनख्वाह दो तो फारक करो इन्ना का काम है, सवेर का लगा हुआ है। क्या अल्लाह ताला ने उसकी रोजी लगाई हुई है, 4 टिश्यू पेपरों पे लगी है। मैं उसकी तनख्वाह जस्टिफाई की थी, अगले ने कहना करदा की है, 3 टिश्यू उधर 4 टिश्यू इधर। नहीं तुसी माल उधर करता, उंज कहो मैं ਤੁਹਾਡੀ जगह ਲੈਣੀ है। भाई ने तेरी दुकान बंद की थी। चले आए आप रनिंग में आए। इधर हेलो उधर उधर ही रहने दे। ताजी सफाई ਕਰਨ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। जी जुनेद भाई, ये अपने काम का नहीं पक्का, अपने कूड़े का पक्का है। वो कूड़ा खिलाफ है।